السلام علیکم فور کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بیٹے ہم جو کام کر رہے ہیں آپ سب بچے کوشش کیا کریں کہ اپنا ساتھ ساتھ سارا کام اپنا کور کرتے جائیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ تو پچھلا ہمارا سلیبس جو ہے اپریل کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم اپنا مئی کا سلیبس سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ سبق ہے ہمارا اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ریڈنگ ہم کریں گے۔ بچوں آپ نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی جامع اور بے مثال ہے کہ لکھتے چلے جاؤ صفات ختم نہ ہوں گی۔ آپ سلم کا انصاف، اخلاق، ایمان، سچائی، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل سب صفات بے مثال ہیں۔ ایسی صفات رکھنے والی ذات کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا رہنما اور اپنا محبوب بنایا۔ اگر آپ سلم چاہتے تو بڑی شان و شوکت سے رہتے، لیکن اتنا بڑا رتبہ ملنے کے باوجود بھی آپ سلم عام انسانوں کی طرح اٹھتے بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ نرم مزاج تھے، گفتگو میں دھیمے، آواز ہلکی، لوگوں کو بھی یہی تعلیم دیتے کہ آہستہ بولو، بد زبانی نہ کرو، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرو۔ آپ سلم کے پہننے، کھانے پینے، طرز زندگی اور انداز میں سادگی ہی سادگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کئی دنوں تک صرف کھجوریں کھا کر گزارا کیا۔ نہ سجا ہوا گھر، نہ بھرا ہوا دسترخوان، نہ مرغن کھانے، نہ سونے کے لیے آرام دہ بستر۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم بستر تیار کر دیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستر پر آرام نہ فرمایا۔ حضرت عائشہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک عام انسان کی طرح رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے، اپنے پھٹے کپڑے تک سی لیتے، بھیڑ بکریوں کا دودھ دوہتے، غلاموں کے ساتھ ان کے کاموں میں مدد کرتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، بازار سے نہ صرف اپنا بلکہ پڑوسیوں تک کا سامان لا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشکل سے ہی 2 جوڑے کپڑے ہوتے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دھوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن پسند طبیعت کے حامل تھے، سیر و تفریح کا کوئی سوال نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دولت آتی وہ بھی ضرورت مندوں پر خرچ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر ایمان، پیار، احترام، ایک دوسرے کا خیال، سادگی اور خلوص تک مثالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں تک سے پیار کرتے۔ انسانوں سے بہترین سلوک کے بارے میں فرماتے کہ تم سب میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ریڈنگ ہم پیج 1 کی کریں گے یہاں تک۔ جب ہم کویسچن نمبر 1 کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اعلیٰ منصب کے کیسی زندگی گزارتے تھے۔ ریڈنگ میں ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا اعلیٰ رتبہ ملنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے۔ تو کویسچن نمبر 1 ہمارا یہاں سے بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کی طرح اٹھتے بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم مزاج تھے، گفتگو میں دھیمے، آواز ہلکی، لوگوں کو بھی یہی تعلیم دی کہ آہستہ بولو، بد زبانی نہ کرو، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرو۔ اس بار آپ کا کویسچن نمبر 1 ہو گیا۔ ریڈنگ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینی ہے۔ کویسچن نمبر 1 کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کر لینا ہے اور اس کو اپنے ہوم ورک میں بھی کرنا ہے۔ ہوم ورک آپ کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ جو کام آپ یاد کرو ساتھ ساتھ وہ آپ کو لکھنا بھی یاد رہے یا لکھنا بھی آپ کو آئے، تو اس لیے آپ نے لکھتے وقت اپنی املا کا بھی خاص خیال رکھنا ہے تاکہ جو بعد میں آپ اسکول میں آ کے لکھو تو آپ کو لکھنا آ جائے۔ اس لیے اپنی املا کو بھی بالکل ٹھیک رکھنا، اسپیس چھوڑ کے لکھنا، لفظوں میں غلطیاں نہ کرنا۔ جن لفظوں کو ہم لائنوں کے اوپر لکھتے ہیں وہ لائنوں کے اوپر رہیں، جن کو ہم لائنوں سے نیچے جا کے لکھتے ہیں وہ لائنوں سے نیچے جا کے لکھیں۔ تو اچھے طریقے سے اپنا کام کرنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔